راہب نے کہا کہ آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیں اور اس بچے کو نقصان پہنچائیں۔ عرب قبیلے میں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے، کبھی کسی تقریب میں یا کسی میلے پہ جھگڑے ہو جاتے اور یہ لمبے عرصے تک چلتے۔ مکہ سے مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک میلہ اوکاس لگا کرتا تھا۔ یہ میلہ کئی لحاظ سے بڑا مشہور تھا، اس میں دور دور سے لوگ شرکت کرنے آتے۔ میلے کے ہلے گلے میں جھگڑا ہوا اور اس طرح ایک قبیلہ بنو کنانہ اور قبیلہ قریش کے لوگ ہو گئے اور ان کا سردار زبیر بن عبد المطلب تھا۔ دوسری طرف قبیلہ قیس، اعلان اور قبیلہ ہوازن ہو گئے جن کا سردار حرب بن امیہ تھا۔ یہ جنگ بڑے جوش و خروش سے جاری رہی، لمبا عرصہ چلی۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ حرب فجار میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے، ان گنت لوگ مارے گئے، مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کو خیال آیا کہ قدیم زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے جو عہد حلف الفضول کے نام سے کیا جاتا تھا اسے پھر سے زندہ کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بدوی تھا جس سے ابو جہل نے کچھ سامان لیا تھا مگر اس کی رقم اسے نہ دی۔ وہ بدوی مکہ میں آیا اور شور مچاتا ہوا کہ ہم باہر سے آتے ہیں، اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں، مگر مکہ کے یہ لوگ جو بیت اللہ کے محافظ ہیں اور مذہبی ہیں ہمارے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ جب لوگوں کو اس سے دریافت کیا تو وہ کہتا ہے کہ ابو جہل نے میری اتنی رقم دینی ہے مگر وہ نہیں دیتا۔ ایک تو وہ آدمی کم عقل تھا اور دوسرے ان کا نقصان بھی بہت کافی ہوا تھا۔ وہ اسی طرح شور مچاتا رہا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو وہ ابو جہل سے تمہارا مال واپس کروا دیں گے۔ ان لوگوں کا منشا صرف یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے تو ہم کہیں گے دیکھو آپ نے غریبوں کی مدد کے لیے قسم کھائی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا، اور اگر گئے تو ابو جہل آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کو نعوذ باللہ ذلیل کرے گا۔ بہرحال انہوں نے اس بدوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو آپ نے اسی وقت اپنی چادر سنبھالی اور اس بدوی کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدوی کی رقم آپ نے دینی ہے اور اسے اس کی رقم ادا کرو۔ ابو جہل نے فوراً پیسے لا کر واپس کر دیے۔ جب اس کے دوستوں نے اسے طعنہ دیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں طرف اونٹ کھڑے تھے اور مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ دونوں اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے، اس لیے میں ڈرا اور میں نے فوراً پیسے لا کر دے دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاہلیت کی کوئی ایسی بات جسے آپ پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں، حلف الفضول ایک ایسی چیز تھی جو آج میں اسے اسلام میں پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب بھی میں اس کی طرف بلایا جاؤں تو میں فوراً اس میں حصہ لوں گا۔ تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ نمبر 144-145۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا تاکہ میں آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات کو شیئر کر سکوں۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوستوں رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔